الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم صحافی حضرات، آج میں کراچی آیا ہوں۔ قومی اسمبلی کے سابق ممبر جناب محمد لیق صاحب وفات پا گئے ہیں۔ ان کی تعزیت، ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے وارثین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ دیانتدار آدمی تھے، باکردار آدمی تھے، مخلص اور وفادار آدمی تھے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں کراچی کے عوام کی خدمت کی اور قومی اسمبلی میں ہمیشہ حق اور سچ کی ترجمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور دوسری طرف سچ کی، اور جھوٹ کا ایک سمندر بہہ رہا ہے۔ ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ حکمران جماعت پی ڈی ایم کی صورت میں ہو، پیپلز پارٹی کی صورت میں اور پی ٹی آئی کی صورت میں، سب کی بیانی جھوٹ پر مبنی ہے۔ عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے آپس میں دست بگریبان ہیں، اور ان کی سیاست نے ایک طرف اخلاقیات کا جنازہ نکالا، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف ان کی سیاست کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی۔ گزشتہ عرصے میں بہت تیزی کے ساتھ ہماری معیشت ڈوب گئی۔ ڈیفالٹ ہونے کے چاروں طرف نعرے ہیں۔ ہماری قوم کو انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا، اور خود وزیر اعظم کچھ کام کرنے، آگے بڑھنے، قوم کو دلدل سے نکالنے کی بجائے فریاد کر رہے ہیں، مرثی پڑھ رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم سے ناک سے لکیریں نکالنے اور کھنچوانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، واپس تشریف لائیں تو قوم کے سامنے یہی بات کی کہ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ قرض کے لیے بات رکھوں، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر میں نے آخر کہہ دیا کہ بڑے بھائی ہمیں $1 بلین کی ضرورت ہے۔ معاشی جادوگر بھی آیا اور ٹس ہو گئے، اور آج پاکستان کی کرنسی افغانستان سے، بھوٹان سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے کمزور ہو گئی ہے۔ عوام، غیرت مند عوام، بہادر عوام، پاکستان کے عوام آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑی ہے۔ پوری قوم ٹرکوں کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں صبح نکلتی ہے اور آٹے کے ٹرک کے انتظار میں رہتی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بے انتہا اضافہ ہوا۔ ہمارا ڈرائیور ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک واش روم اور ایک کمرہ ہے، لیکن پھر بھی 2500 روپے کا بل آتا ہے۔ ایک عام گھرانے کے بل اتنے اضافہ کر گئے، یہ حکومت چلانگے لگا رہی ہے۔ 14.7 روپے فی یونٹ اضافہ۔ نہ کوئی مصیبت آئی ہے، نہ کسی نے ایٹم بم کا خدا نخواستہ حملہ کیا ہے، نہ کوئی طوفان اور زلزلہ، نہ کوئی جنگ کی کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک زبردست معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عوام بھی لاوارث ہے، حکومت بھی لاوارث ہے۔ ایل سی بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں بحری جہازوں میں پڑے کنٹینر موجود ہے، اور لوگ اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کارخانے بند ہو گئے۔ تو ایک طرف یہ معاشی بدحالی ہے،
اور دوسرے طرف لوٹ مار ہے۔ ایک ادارہ تھا نیب کے نام سے، ان کے پر بھی کاٹے گئے، ان کے دانت بھی نکالے گئے، ان کے دفاتر موجود، ان کا عملہ موجود، وہ تنخواہیں لے رہی ہے، لیکن دفاتر میں وہ مکیوں کو مار رہی ہے، کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اور آج تمام ادارے مفلوج کیے گئے، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے۔ آج جو شرمناک خبریں آئی ہیں ان کے حوالے سے کہ کس طرح گزشتہ عرصے میں انہوں نے توشہ خانہ کو بھی لوٹ لیا، قوم خزانوں کو بھی لوٹ لیا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام اس میں شامل نہ ہو۔ جس کا جتنا بس چلا ہے اتنا ہی اس نے لوٹ مار کی ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، جائیدادوں والے لوگ ہیں، یہاں بھی ان کی دولت کے انبار باہر بھی انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی قومی خزانے کو لوٹنا، قومی توشہ خانے پر ہاتھ صاف کرنا، شرم ان کو نہیں آتی۔ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ انہوں نے جس طرح غنیمت سمجھ کر ہمارے خزانے کو اور ہمارے توشہ خانے کو لوٹا ہے، ایک ایک پائی ان سے لے کر واپس خزانے میں جمع کیا جائے۔ یہ نااہل لوگ ہیں، یہ قوم کی عزت ان کی کس طرح محافظ ہے، یہ قوم کے عصمت ان کی کس طرح محافظ ہے، یہ قوم کی جغرافیائی سرحد ان کی کس طرح محافظ ہے۔ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں، بے شک ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ بڑے نظر آتے ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کر ہر وقت نظر آتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن کریکٹر لیس لوگ ہیں۔ اور آج جو توشہ خانے کے حوالے سے صورتحال سامنے آئی ہے، پاکستانی قوم کے آنکھیں کھلنے چاہیے۔ انہوں نے ایک پین کو بھی نہیں چھوڑا، ایک پینسل کو بھی نہیں چھوڑا، ایک لیدر کے بیگ کو نہیں چھوڑا، گھڑی کو نہیں چھوڑی، ایک مرسیڈیز گاڑی کو نہیں چھوڑی، دوسرے حکمرانوں نے جو ہار دیے تھے اس کو نہیں چھوڑا، ہر چیز اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بین الاقوامی چور ہے جنہوں نے اپنی ہی قوم کو نشانہ بنایا ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہے جو اپنی ہی قوم کے خلاف ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے پراپرٹیز میں، ان کے جائیدادوں میں، ان کے مال اور دولت میں اضافہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان غریب ہے اور یہ لوگ مالدار ہیں۔ عام پاکستان نان شبینہ کا محتاج ہے، اور انہوں نے یہاں سے اٹھا کر دوسرے ممالک میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی آستین کے سانپ ہماری تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ کاش یہاں کوئی عدالت ہوتی تو وہ ان پر ایکشن لیتی، سو موٹو ایکشن لیتی کہ ایک وزیر اعظم، ایک گورنر، ایک وزیر اعلیٰ، ایک منسٹر، ایک صدر پاکستان کیسے اپنے ملک کے امانتوں کو لوٹ رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس لیے روس کا ایک سفیر یہاں آیا تھا، اس نے کہا کہ میں روس میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے، ایک غیبی طاقت ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی پاکستان کو لوٹ رہا ہے، ہر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور پھر بھی یہ ملک قائم ہے۔ تو ایک غیبی طاقت ہے جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں کراچی میں اس وقت ہوں، کراچی میں 2 مہینے ہو گئے الیکشن ہو گیا ہے، لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ اگر ایک شہر کے الیکشن کو الیکشن کمیشن 2 مہینوں میں مکمل نہیں کر سکے، کیوں؟ وجہ تو بتائیں۔ 11 یوسیز میں الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکے، آخر کیوں؟ الیکشن مرکزی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، 2 مہینوں میں اس کی سماعت نہیں کر سکے، اور تاریخ پر تاریخ ڈال کر ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سندھ حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خوش فہمی سے نکلے، جناب وزیر اعلیٰ صاحب،
آپ کی خواہش اپنی جگہ پر کہ کوئی جیالہ وزیر اعظم بنے گا، میئر بنے گا، کوئی مجنون بنے گا، کوئی لاڈلا بنے گا، میئر بنے گا کراچی کے عوام کا، جس پر کراچی کے عوام نے اعتماد کیا ہے، جماعت اسلامی پر ان لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ سندھ کی حکومت نے تو اندرونی سندھ بھی بلدیاتی نظام کو مفلوج کیا ہے، جہاں ان کے اکثریت آئی ہے وہاں بھی یہ کوئی نظام نہیں دے سکے۔ 358 وارڈوں میں جماعت اسلامی کے جیت ہوئی ہے، جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور 295 میں پیپلز پارٹی کے۔ اب اتنا عظیم فرق موجود ہے، اس جیت کے باوجود بھی پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت بضد ہے کہ میئر ہمارا ہوگا۔ آخر کوئی قانون تو ہے، کوئی نظام تو ہونا چاہیے۔ آپ شکست کو تسلیم کریں، آپ عوام کا فیصلہ تسلیم کریں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے 1970 میں بھی نتیجے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے نتیجے میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کو نقصان ہوا، عوام کو نقصان ہوا۔ اب ایک بار پھر اسی روایت کے مطابق اسی ٹریک پر یہ حکومت جا رہی ہے اور کراچی شہر کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سرکاری وسائل استعمال کیے، آپ نے انتظامیہ کو استعمال کیا، آپ نے آروس پر پریشر ڈالا، آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کراچی کے لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، اب آپ کو نتیجہ تسلیم کرنا چاہیے۔ 2 مہینے آپ نے ضائع کیے۔ آج بھی میں کراچی میں گھوما پھرا ہوں، بخدا کنڈر کنڈر سڑکیں ہیں، موہنجودڑو کنڈرات کی طرح کراچی ہے، ڈرینیج سسٹم تباہ ہے، سڑکیں تباہ ہے، بے روزگاری عام ہے، پانی نہیں مل رہا، بجلی کے لوڈ شیڈنگ ہے، تعلیمی ادارے نہیں چل رہے ہیں، اسپتال مفلوج۔ آخر کون اس شہر کو سنبھالا دے گا؟ اس لیے شہر کے لوگوں نے کوئی جذباتی طور پر فیصلہ نہیں کیا ہے، ماضی کی تجربات مشاہدات کو دیکھ کر لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ اس لیے ایک دن کے لیے بھی اگر آپ شہر کے فیصلے کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، آپ سندھ کے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کراچی کے عوام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اپنی جمہوریت کے دعوے کے نفی کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ ہضم نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ بے شک عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دباؤ میں آنے کی بجائے سچ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، کل کیس ہے الیکشن کمیشن کی عدالت میں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے قومی شور اور بڑی ایشوز میں کراچی کا مسئلہ دب گیا ہے، لیکن کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، کراچی آگے بڑھے گا پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر وہ کون سا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اب تک ان کیسز کا ڈیسیجن نہیں دیا جس کے عوام انتظار میں ہیں۔ محترم صاحب حضرات، اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ معاشی بدحالی ایک طرف، اخلاقی اور سیاسی زوال دوسرے طرف، تمام ادارے ناکام، مفلوج، بے توقیر ہو گئے۔ نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد، نہ عدالتوں پر اعتماد، نہ ایوانوں پر اعتماد۔ میری زندگی میں کم از کم ایسا ناکام نظام جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے، اور حکومت میں جتنے لوگ شامل ہیں کوئی پارٹی عوام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب لوٹنے کے موڈ میں ہے، لوٹ مار میں اس وقت سب مصروف ہے۔ تو ان حالات میں اگر فیصلہ بھی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو، اور اس میں بھی KPK میں اب تک تاریخ نہیں آیا ہے، پنجاب میں تاریخ دیا گیا،
لیکن ان کے باوجود اس کے باوجود بھی ملک کی سیاست میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، پولرائزیشن میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجہ کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو وہ اثر انداز ہوگی، اور جب یہاں الیکشن بھی ہوں گے اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہماری تجویز یہی ہے، پاکستان ایک ملک ہے تو قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ایک دن الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور جزوی الیکشن جب الیکشن کمیشن خود کہتے ہیں کہ 72 بلین روپے اس پر خرچ آتا ہے، تو ایک طرف لوگ نان شبینہ کا محتاج اور دوسرے طرف آئندہ 5-6 مہینوں میں آئین کے مطابق اگر آپ 1، 2 اور 3 الیکشن کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کا بوجھ بھی عوام پر آئے گا۔ یہ فیوڈلز، یہ سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ، یہ تو بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی غریب لوگوں کے جیب پر بوجھ آئے گا۔ جماعت اسلامی اس لیے کہتی ہے کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، پی ڈی ایم قربانی دے، مرکز اور صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو اور جنرل الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ الیکشن سے پہلے الیکشن اصلاحات بھی ضروری ہے، تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر نظام پر اتفاق یہ ضروری ہے، ورنہ اس الیکشن کے نتیجے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور بربادی اور تباہی ہمارے انتظار میں ہے۔ اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے اور کراچی میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ عرصے میں مردم شماری ہوئی تھی تو کراچی کے لوگوں کے بڑے تحفظات تھے، اور پھر مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بعض علاقوں میں دوبارہ مردم شماری کریں گے سیمپل کی طور پر، لیکن وہ وعدہ مرکزی حکومت نے نہیں نبھایا۔ اب پھر اس پر تحفظات ہے، جماعت اسلامی نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اعلان کیا ہے، خود آج سندھ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور تمام معلومات تک رسائی دی جائے تاکہ مردم شماری ہو، گنتی ہو تو اس پر پھر کسی کا اعتراض نہ ہو۔ ہمارے کراچی میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک زبردست مہم چلائی، اس شہر کے مسائل کو ایڈریس کیا، مسلسل اس پر تحریک چلائی، مہمات چلائے، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جماعت اسلامی ہی ہمارے لیے ایک نجات دہندہ جماعت ہے۔ میں پوری قوم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئے، یہ اصل میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے فیسیلیٹیٹر ہے، یہ ہر وہی کام کرتا ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن ہو۔ انہوں نے قرضے بڑھائے ہیں 27,000 ارب سے زیادہ کر کے، انہوں نے 63,000 بلین تک پہنچایا۔ انہوں نے ہر بین الاقوامی ایجنڈے پر مل کر اتفاق کیا، صرف کرسی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، باقی یہ بین الاقوامی ایجنڈے میں سب کے سب ایک ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، اس پر ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، اس پر ان کے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک دن میں 6 گھنٹوں میں 36 قوانین منظور کروائے، اس پر ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے ابھی نندن حوالہ کیا، انہوں نے ریمن ڈیوس حوالہ کیا، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو امریکہ ان کو حکم دیتا ہے۔ ان کا اختلاف صرف یہی ہے کہ پہلے یہی تھا کہ میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مرد آباد، اور آج کل مقابلے یہی ہے کہ آپ بڑے چور ہیں، میں بھی چور ہوں، لیکن میں ذرا چھوٹا چور ہوں۔ چھوٹے اور بڑے چور کا مقابلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم کو جاننا چاہیے یہ سب چور ہے، ان سب نے لوٹا ہے، یہ سب مافیاز پر مشتمل سیاسی جتے ہیں۔ ان کا ماضی بھی یہی گواہی دے رہی ہے
کہ جب بھی ان کو حکومت میں موقع ملا انہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، انہوں نے اس قوم کو فروخت کیا ہے، انہوں نے کشمیر کے ساتھ غداری اور بے کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں دوبارہ ہمیں موقع دو، تو بابا آپ بھی آپ کی حکومت ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے تو کر جاتے۔ صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا ہے، وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناکامی سے دوچار ہے۔ قومی اسمبلی کو بھی توقیر کیا، عدالتوں کے بارے میں، نیب کے بارے میں، الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کا یہی آئیڈیا ہے کہ ہماری جیب کی گڑی ہو اور اپنی ہاتھ کی لاٹھی ہو۔ جماعت اسلامی قانون کی حکمرانی چاہتی ہے، جماعت اسلامی اس ملک میں نظام عدل جو کہ اسلامی نظام ہے اس کے علمبردار ہے، اور حالات نے ثابت کر دیا کہ اب آپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، جو ایک ترقی پسند جماعت ہے، جو ایک اسلامی اور نظریاتی جماعت ہے، جو ایک خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ اور قوم جانتی ہے کہ مصیبت کے ہر لمحے میں، وہ سیلاب کا زمانہ ہو، وہ زلزلے کا زمانہ ہو، وہ کرونا وائرس کی بیماری کا دورانیہ ہو، ہر لمحے میں یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کوٹیوں میں بیٹھے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے کارکن نے اس قوم کی خدمت کی۔ کل میں بلوچستان تھا، بلوچستان کا صوبہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں، کیا ان کے لیے ایک گھر بنانے کی ہمت کی حکومت نے؟ سب لوگوں نے کہا کہ 1 روپیہ اب تک نہیں ملا ہے۔ میں سندھ میں گیا، وہاں ایک گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے پیسہ نہیں دیا۔ میں جنوبی پنجاب گیا، ایک گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے پیسہ نہیں دیا۔ تو جو 70 بلین کا اعلان وزیر اعظم نے کیا، پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں گیا؟ جو باہر سے پیسے لائے گئے تھے وہ پیسے کہاں گئے؟ میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس پر سوموٹو ایکشن لے لے کہ یہ پیسہ کہاں گیا، کتنا آیا تھا، کہاں خرچ ہوا۔ یہ سارا پیسہ یہ لوگ آئندہ الیکشن میں استعمال کریں گے، لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے، پولنگ سٹیشن کے عملے کو خریدنے کے لیے، اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ میں گوادر گیا، گوادر کے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے زبردست احتجاج کیا، 3-4 مہینے دھرنے دیے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں۔ تو لوگوں کو سننے کی بجائے، ان کے مطالبات تسلیم کرنے کی بجائے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے، لوگوں کو گلے سے لگانے کی بجائے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں ڈالا، ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ٹانگیں توڑیں گے۔ بابا اگر آپ کی میں ہمت ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑے، جہالت کے خلاف لڑے، کرپشن کے خلاف لڑے، لیکن ان تمام برائیوں میں آپ لوگ خود ملوث ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اپنے ملک کو پتھا کرنا، اپنے شہریوں کو دبوچنا، اپنے ملک کے عوام کو ذلیل کرنا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ جماعت اسلامی حق کے لیے کڑی ہے، عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، مظلوموں کی حقوق کے لیے کڑی ہے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کڑی ہے، اور کراچی کے عوام کے ساتھ کڑی ہے۔ میں ایک بار پھر کراچی کے عوام کی شکریہ کے ساتھ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس جماعت پر اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہم آپ کے مینڈیٹ کی تحفظ کریں گے، اور یہاں میئر انشاءاللہ عوام کا ہوگا، یہاں میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ٹرانسجنڈر بل لانا یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے، اور کچھ این جی اوز نے اس کے لیے کام کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ممبران پر
محنت کی اور انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ بل لایا. آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ٹرانسجنڈر بل پر ایک تھے. جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. ہم اس کو اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے زہر قاتل اور تباہ کن سمجھتے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ٹرانسجنڈر پر ایک تھے، اس لیے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھا. اور ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس ٹرانسجنڈر کے قانون کو دوبارہ ختم کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی بھی خلاف ہے، ہمارے کلچر، تہذیب اور روایات کی بھی خلاف ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں ایسی چیزوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے. ٹرانسجنڈر کا قانون ضرور بدلے گا. یہ اس کو خواجہ سارا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواجہ سراؤں کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں وہ ایک تعداد میں ضرور موجود ہے. ہم ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے روزگار کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی رہائش کی بات کرتے ہیں. اگر فرض کرے وہ 5-10 ہزار کی تعداد میں موجود بھی ہے تو اتنے بڑے ایکسرسائز کی بجائے کہ ساری سوسائٹی کا نظام آپ تہوہ بالا کر لے، ان کو تیار کھانا دے دو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ان کو رہائش دے دو، ہم شاباش دیں گے، ان کو ملازمتیں دے دو، ہم خوش آمدید کہیں گے. جماعت اسلامی نے یہی کام کیا ہے. یہ ملتان میں ہے، یہ لوگ لاہور میں ہیں، یہ لوگ پنڈی میں ہیں. جماعت اسلامی نے ان کو بلایا ہے. ہم نے ہر موقع پر ان کے ضروریات پورا کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو دفتروں میں بلایا ہے، انہوں نے ہمارے کیمپوں پہ آ کر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا. لیکن ان کو بیس بنیاد اور بہانہ بنا کر پوری قوم کو یرغمال بنانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. باقی آپ نے عباسی صاحب کے سیمیناروں کے بارے میں کہا، یہ تو ان سے پوچھے، وہ جانے، ان کے سیمینار جانے، ان کے عزائم جانے. دیکھیے، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست تباہی کی سیاست ہے، فساد کی سیاست ہے، انارکی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو گالی دینے، ذلیل اور رسوا کرنے کی سیاست ہے. ان کی لڑائی جہالت کے خلاف نہیں ہے، ان کی لڑائی مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی کشمیر کے آزادی کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی عافیہ کو واپس لانے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی امن و امان کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی آپ کے بچوں کو صاف پانی پلانے کے لیے نہیں ہے. ذاتی لڑائی ہے اور ان کی ذاتی لڑائیوں میں پوری قوم جل رہی ہے. اس لیے قوم جتنا جلد ان کی سیاست کو رد کرے، مسترد کرے اور اپنے لیے ایک ایسی پارٹی کا انتخاب کر لے جو ان کو ترقی کی طرف لے جائیں، آگے کی طرف لے جائیں، یہ قوم کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد یہ لوگ مزید اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اچائی کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ صحیح طریقے سے انتخاب بھی ہو سکے، انتخابی اصلاحات بھی ہو سکے. کیا جماعت اسلامی اس سلسلے میں کوئی پہل کرے گی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی عوام کے ساتھ بات کرتی ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرتی ہے، عوام کو راستہ بتانے کی کوشش کرتی ہے اور عوام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان تینوں پارٹیوں کو دیکھا، بار بار دیکھا، آزمایا، اگر یہ ڈیلیور نہیں کر رہے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. جماعت اسلامی کے ساتھ ملک کو ترقی دینے کا ایک مکمل اور جامع پروگرام ہے. باقی ان لوگوں کو آپس میں بٹانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. یہ نہیں بیٹے، جب پلوامہ کا واقعہ ہوا یہ نہیں بیٹے، جب ابھی نندن گرفتار ہو گئے کوشش کی گئی یہ نہیں بیٹے. گزشتہ دنوں یہ
पिशावर में धमाका हुआ, 110 पुलिस और सिविलियन शहीद हो गए और बीसीआर कोशिश की गई कि ये एक कौमी आलमिया है, लेकिन गरीब इंसान का खून बहाता वो उनके लिए कोई कीमत ये नहीं बैठे। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना हो जाए कि एक शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर का एक निज़ाम पर इत्तेफाक हो जाए। हम इतना चाहते हैं कि एक इलेक्शन अब इसका हल है। अब वो इस कौम के मसाइल का हल न इमरान खान के साथ है, न जरदारी साहब के साथ है, न शहबाज शरीफ के साथ है, न नवाज शरीफ के साथ है। इस कौम के मसाइल का हल अब अवाम के हाथों में है कि अपने वोट के ज़रिए अपनी तकदीर बदले और एक ऐसी जमात का साथ दे जिनका ज़ाती एजेंडा ना हो, जालिम जागीरदारों का, करप्ट सरमायादारों का और माफियाज का एजेंडा ना हो, अवाम की तरक्की का एजेंडा हो। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है, दोनों ममालिक करीब आ गए हैं। जिस तरफ दोनों ईरान और सऊदी अरब बहुत ही करीब आ गए हैं, आप क्या समझते हैं इसके दोनों के करीब होने से पाकिस्तान पर क्या अच्छे और बुरे असरात पड़ेंगे? और जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में दुश्मनियाँ भी ख़त्म हो गई है, क्या हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की ज़रूरत है? दोबारा मैं समझता हूँ कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बेहतरी से पूरी उम्मत के लिए एक खुशखबरी है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। चाइना ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और सऊदी अरब और ईरान के टेंशन्स की वजह से और इख्तिलाफात की वजह से ख़ुद पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल थे। न एक तरफ पाकिस्तान जा सकता था, न दूसरी तरफ जा सकता था, और दोनों से ताल्लुकात रखना ये हमारी ज़रूरत थी। अब अगर ये दोनों ममालिक एक पेज पर आ रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को 100% फ़ायदा है। इसी तरह सऊदी अरब ने जो ज़लज़ले में तुर्की का साथ दिया और $4 बिलियन से ज़्यादा उनको ताउन दिया, मैं समझता हूँ कि तुर्की और सऊदी अरब के करीब आने से भी आलमी इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दुश्मन ने हमेशा इन इख्तिलाफात से फ़ायदा उठाया और आपस में मुसलमान ममालिक को लड़ाकर अपना असलहा बेचना, अपने कारखाने चलाना और इनसे डॉलर और रोबल और दरहम और दीनार वसूल करना, यही मगरबी अक़वाम करते थे। अब अगर ये लोग एक पेज पर आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इसमें मज़ीद ताउन करे। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया।